اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، مردانہ جنسی کمزوری اور اریکٹائل ڈس فنکشن کے حوالے سے مختلف ڈرگز کا میں نے ذکر کیا ہوا ہے، اور ٹیلڈینافل پہ ہماری ایک ویڈیو موجود ہے جس میں اس کے بارے میں ساری کی ساری معلومات فراہم کر دی ہوئی ہیں۔ اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھیں، لنک ہم شیئر کر دیں گے، سو اس میں اس کے بارے میں بہت سی معلومات ہیں کہ اس کی ڈوزج کیا ہونی چاہیے، اس کا ڈیوریشن آف ایکشن کیسا ہے، اس کا میکانزم آف ایکشن کیسا ہے، اس کا ڈیوریشن آف ٹریٹمنٹ کتنا ہے۔ سو یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں اویلیبل ہیں، لیکن آج اسپیسیفکلی بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا ہے اس ویڈیو کے حوالے سے، تو آج کی ویڈیو اسپیسیفکلی ان لوگوں کے بارے میں ہے جو کہ ٹیلڈینافل کا استعمال ہرگز نہیں کر سکتے، جن میں ٹیلڈینافل جو ہے وہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ سو آئیے بات کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ٹیلڈینافل کا استعمال نہیں کر سکتے۔ ان میں سب سے پہلے جو پیشنٹس آتے ہیں وہ ہیں جی ایکسیلریٹڈ ہائپر ٹینشن کے، جن کا بلڈ پریشر حد سے زیادہ بڑھتا ہو، یا جو ہے جن میں ہائپر ٹینسو ایمرجنسیز ہوئی ہوں کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے خدا نخواستہ ان کو فالج کے مسائل ہوئے ہوں، یا ان میں برین ہیمریج ہوا ہو، یا ان کو ہارٹ پرابلمز ہوں کوئی، اور خصوصاً اسکیمک ہارٹ ڈیزیز، وہ پیشنٹس جنہوں نے سٹینٹس ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پیشنٹس جن کو بار بار چیسٹ پین ہوتا ہو، وہ پیشنٹس جن کو بار بار جو انزائٹی ہو اور اس کے ساتھ انجائنا ہوتا ہو، یا اگر آپ تھوڑا قدم چلیں اور آپ کا ہارٹ ریٹ بڑھتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر گرتا ہے یا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، سو ایسے پیشنٹس جو ہیں وہ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کے وہ ٹیلڈینافل کا استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ ٹیلڈینافل جو ہے یہ بنیادی طور پہ فاسفوڈائیسٹریز انہیبیٹر ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ہارٹ بیٹ بڑھ سکتی ہے، ویزو کنسٹرکشن ہو سکتی ہے آپ کے برین کے ارد گرد جو شریانے ہیں ان میں، اور آپ کا بلڈ پریشر انٹراکرینیل جو بلڈ پریشر ہے، یعنی آپ کے دماغ کے ارد گرد جو شریانے ہیں ان میں بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے۔ تو خدا نخواستہ اگر آپ فالج کے مریض ہیں، یا آپ کو فالج ہو چکا ہے، یا آپ ہائی رسک پہ ہیں کہ آپ کو فالج ہو سکتا ہے، سو اگر ٹیلڈینافل کا استعمال آپ کر سکتے ہیں، آپ کو برین ہیمریج یا فالج ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دل کے مریض ہیں اور آپ دل کے لیے دوائیاں کھا رہے ہیں، خصوصاً ان میں جس طرح کے سسٹیک وغیرہ یا جو ویزو ڈائلیٹرز ہیں، ان دوائیوں کا آپ استعمال کر رہے ہیں، جو نائٹریٹس دوائیاں ہوتی ہیں دل کے حوالے سے مریضوں کو ہم دیتے ہیں کہ ان میں جو دل کے حوالے سے انجائنا کے مسائل ہیں وہ کم سے کم ہوں، اگر آپ نائٹریٹس کا استعمال کرتے ہیں، ٹیلڈینافل کا استعمال قطعاً آپ کو ممنوع ہے۔ یا پھر وہ لوگ جو ٹیلڈینافل یا اس طرح اور فاسفوڈائیسٹریز انہیبیٹرز جو ہیں ان کے کنٹینٹ سے ان کو ہائپر سینسٹیویٹی ہے، وہ لوگ اس کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ بات آ جاتی ہے ان لوگوں پہ جو دائمی بیماریوں کا شکار ہے، خصوصاً لیور اور کڈنی کا ذکر میں اکثر اوقات دوائیوں کے ساتھ کرتا ہوں، کیونکہ ان دوائیوں کی جو میٹابولزم ہونی ہوتی ہے وہ یا لیور میں ہوتی ہے یا کڈنی میں ہوتی ہے۔ سو اگر آپ کے لیور فنکشنز یا آپ کے کڈنی گردے کے فنکشنز جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں، وہ متاثر ہیں، تو آپ کو ڈوز ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ زیادہ ڈوز میں اگر آپ دوائی لیں گے تو وہ آپ کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی دوائی ہو، چاہے وہ ٹیلڈینافل ہو، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے کوئی بھی دوائی ہو، اس کا استعمال کرتے ہوئے آپ کے ڈاکٹر کا مشورہ اور آپ کے ڈاکٹر کی پرسکرپشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ پرسکرپشن ڈرگز ہیں، ان کا استعمال بطور سیلف میڈیکیشن ہرگز نہ کریں۔ خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔